السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر ناول اٹس یور فال ایٹ مائی ہارٹ بیٹ کی ایپیسوڈ نمبر 19 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ جانتی ہوں بہت دیر سے واپس آئی ہوں، لیکن آئی ایم سو سوری، مصروفیات کی وجہ سے ناول نہیں لکھ سکی تھی۔ ابھی میں ناول کی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو چکی ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ کو لائک کرنا، کمنٹ میں بتانا کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ باقی ہم شروع کر لیتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 19۔ اس کی آنکھ کھلی تو سر میں زوردار درد کی ٹیس اٹھی۔ آہ میرا سر! وہ پھر سے آنکھیں بند کرتے درد سے کراہتی اٹھ کر بیٹھی۔ اپنی ٹانگوں پر کچھ بھاری محسوس ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو دباتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، کیونکہ جیجن اس کی دونوں ٹانگوں کو ہگ کیے اس کے تھائے پر سر رکھے سو رہا تھا، جبکہ پاس ہی یونا اپنی ٹانگیں جیجن کے اوپر رکھے سو رہی تھی۔ دوہیون آدھا بیڈ پر اور آدھا زمین پر تھا، جبکہ ریونو سب سے الگ کمرے کے دروازے کے پاس مست ملنگ سو رہا تھا۔ اس کے سونے کا طریقہ بہت زیادہ فنی تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی ایک ٹانگ مشرق میں تھی اور دوسری مغرب میں تو بھی غلط نہ ہوگا۔ ویسے تو سبھی کے سونے کا انداز بہت مزاحیہ تھا، لیکن ابھی جو بات سوچنے والی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سب یہاں منجی کے گھر، اس کے کمرے اور بیڈ پر کیا کر رہے تھے۔ منجی جب انہیں دیکھ کر چیخی تو اس کی چیخ پر وہ سب کے سب ہڑبڑا کر اٹھے، سوائے ریونو کے۔ جیجن بیچارہ تو زمین پر گر گیا تھا، جبکہ یونا کے ایک دم اٹھنے سے اس کا پاؤں پوری طرح جیجن کے منہ پر لگا تھا، جس سے وہ کر رہا، تم سب یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ منجی نے چیختے ہوئے پوچھا اور جلدی سے چھلانگ مار کر بیڈ سے اتری، لیکن بری قسمت کہ اس کا پاؤں ریونو کے پاؤں پر آیا تھا اور منجی کے ساتھ ساتھ ریونو کی چیخ کمرے میں گونجی اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا۔ ہم سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دوہیون نے ماتھا مسلتے کہا، جبکہ یہی سوال باقی سب کے دماغ میں بھی تھا، لیکن دماغ پر بہت زیادہ زور ڈالنے پر انہیں رات کا واقعہ یاد آیا۔ نہیں، مجھے اور پینی ہے، چھوڑو مجھے، پلیز ایک اور گلاس پینے دو نا۔ نشے میں ٹن یونا نے اپنے ہاتھ منجی سے چھڑایا جو خود نشے میں ٹن تھی۔ نہیں نہیں یونا، یہ آنٹی ہمیں غصے سے گھونٹ رہی ہے، اگر ہم یہاں سے نہ گئے تو یہ ہمیں کھا جائے گی، بالکل ڈراؤنی کہانی کی چڑیل کی طرح۔ منجی نے اپنی طرف سے یونا کے کان میں سیکرٹ طریقے سے کہا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کی آواز آنٹی کے کانوں میں واضح پڑی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ ہی انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم سب یہاں سے جاتے ہو یا پھر پولیس کو فون کروں؟ سب لوگ تم لوگوں کی وجہ سے بے سکون ہو رہے ہیں، آنٹی نے سب کو گھورتے ہوئے کہا، جبکہ ان سب کو فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ دوہیون اور ریونو ایک دوسرے کے گلے لگ کر نہ جانے کس کی جدائی پر رو رہے تھے، جبکہ جیجن زمین پر بیٹھ کر شراب کی بوتل کو جہاز سمجھ کر ہوا میں اڑاتا کھیل رہا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا، وہ پانچوں کے پانچوں پوری طرح نشے میں تھے، اور اس بات کا ثبوت ان کی ٹیبل پر پڑی 15 سوجو اور 2 وائن کی بوتلیں تھیں۔ یہ آنٹی مجھے ڈانٹ رہی ہے، تم بری ہو آنٹی، بہت بری ہو۔ اس کے ڈانٹنے پر منجی زور سے رونے لگی، جبکہ اس آنٹی کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ منجی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ سب کون ہے؟ کسی لڑکی کی آواز پر آنٹی کو جیسی امید کی کرن نظر آئی۔ تم جانتی ہو ان کو؟ آنٹی نے آنے والی لڑکی سے پوچھا۔ نہیں، میں صرف اس لڑکی کو جانتی ہوں، یہ میری موم کی ہمسائی ہے، باقی سب کو نہیں جانتی میں، اس لڑکی نے جواب دیا۔ تب تک اس کا شوہر بھی ان کے پاس آ گیا تھا۔ دیکھو، یہ سب ایک ساتھ یہاں آئے تھے، یقیناً اس کے دوست ہیں، تو پلیز ان کو لے جاؤ یہاں سے، ان کے شور سے سب پریشان ہو رہے ہیں۔ آنٹی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ آنٹی کے کہنے پر اس لڑکی نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔
اور پھر ان کی جانب دیکھا جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کا سین یہ تھا کہ وہ ان پانچوں کو ٹیکسی میں ڈال کر خود دوسری ٹیکسی سے منجی کے گھر تک پہنچے تھے، کیونکہ باقی سب کے گھروں کا ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے سب کو وہ منجی کے گھر لے آئے تھے۔ مشکل سے منجی کے بیگ سے چابی ڈھونڈ کر انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا اور پھر انہیں کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا، نہیں بلکہ پھینکا، جبکہ ریونو جو نیند میں جھول رہا تھا دروازے میں ہی گر گیا تھا۔ اسے اب یہیں چھوڑو اور چلو چلیں، رات بہت ہو گئی ہے، گھر بھی جانا ہے، اس لڑکی کے شوہر نے کہا تو وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ پانچوں نشے میں ڈوبے سو گئے۔ جیسے ہی سب یاد آیا ان سب کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ یار ہم نے کیوں پی اتنی زیادہ؟ وہ وہیں زمین پر ریونو کے پاس بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا کر بولی۔ چلو اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، اب مجھے یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ مجھے بھوک لگی ہے، یونا نے جمائی لیتے کہا۔ ہاں یار صحیح کہا تم نے، چلو منجی کچھ کھانے کو دو، خاص کر مجھے وہ کمچی ضرور دینا ساتھ میں۔ جیجن بیڈ سے اتر کر بولا تو منجی کچھ دیر خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو سب لوگ باری باری واش روم یوز کرو، منہ ہاتھ دھو لو، میں کچھ بناتی ہوں تم سب کے لیے، وہ بولی تو جیجن اس کی جانب آیا۔ چلو ساتھ بناتے ہیں، اسی بہانے مجھے کچھ کوکنگ آ جائے گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں چلو پھر سب سے پہلے سب کے لیے ہینگ اوور ٹی بناتے ہیں، وہ بولتے ہوئے کمرے سے نکلی اور جیجن بھی اس کے پیچھے تھا۔ رکو ہم بھی آتے ہیں، یونا اور دو ہیون بولے اور وہ بھی کمرے سے نکلے، جبکہ ریونو ابھی بھی نیند میں جھول رہا تھا، لیکن پھر بھی مشکل سے کھڑا ہوتا کمرے سے نکلا۔ ان سب نے مل کر ناشتہ بنایا، اس دوران انہیں بہت بہت مزہ آیا۔ بنانے کے بعد سب نے مل کر زمین پر بیٹھ کر کھایا اور پھر وہیں زمین پر کوئی لیٹ گیا تو کوئی بیٹھ گیا۔ یار منجی تمہارا گھر ہے تو چھوٹا سا، لیکن یار یہاں کتنا سکون ہے، بہت مزہ آیا یار یہاں، میں بتا رہا ہوں، اب اگر دوبارہ کبھی بھی میرا دل کیا تو میں نے یہاں تمہارے گھر آ جانا ہے، پھر چاہے تم گھر ہوئی یا نہ ہوئی، مجھے تو اپنے فلیٹ سے زیادہ یہاں مزہ آ رہا ہے، دو ہیون نے سامنے بیٹھی منجی سے کہا تو وہ مسکرا پڑی۔ تم لوگ اپنا ہی گھر سمجھو یار، جب دل کرے آ جانا، تم لوگ بھی تو مجھ سے اتنا کرتے ہو، اس نے خوشی سے کہا۔ ہاں بس اب جب بھی ہینگ آؤٹ کرنے کو دل کرے گا ہماری لوکیشن تمہارا گھر ہوگی، یونا جو لیٹی ہوئی تھی اور اس نے منجی کے کپڑے پہنے تھے اٹھ کر بیٹھتی بولی۔ ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے، جیسے تم لوگ چاہو، میرے گھر کو استعمال کرو، یہ نہیں سمجھنا یہ میرا گھر ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ تم لوگوں کا گھر ہے، اس نے کھڑے ہوتے کہا اور کچن کی جانب بڑھی۔ یہ جیجن کس سے بات کر رہا ہے؟ ریونو نے دو ہیون سے پوچھا۔ اس کے ڈیڈ کی کال ہے، میں خود حیران ہوں، آخر آج 2 ماہ سے بھی زیادہ دن کے بعد ان کی کال آئی ہے اسے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں اسے، وہ کھلے دروازے سے باہر کھڑے جیجن کو دیکھتا بولا۔ یہ لو سب لوگ یہ کھاؤ، منجی چاکلیٹ کا ڈبہ لا کر ان کے سامنے رکھتی بولی تو وہ چاکلیٹ پر ایسے ٹوٹے جیسے کبھی چاکلیٹ دیکھی ہی نہ ہو۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے نا یہ دوستی کا، کہ اگر آپ امیر بھی ہوں تب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ فقیر بن جاتے ہیں۔ ہاں تو میرے دوستوں تیاری پکڑ لو نیو ایئر پارٹی کی، جیجن اندر آتا بولا تو چاکلیٹ کھاتے ان چاروں نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ پارٹی؟ سب ایک ساتھ بولے۔ ہاں پارٹی، وہ بھی اسکائی ہائی کمپنی کی جانب سے، میزبان میں ہوں کیونکہ موم ڈیڈ تو نہیں آ سکیں گے، لیکن بڑے بڑے بزنس مین آنے والے ہیں، اس لیے میں اکیلا نہیں سنبھال سکتا، تم چاروں میرے ساتھ میری مدد کرو گے، وہ ان کے پاس آ کر زمین پر بیٹھتا بولا۔ میں بھی؟ لیکن میں کیسے؟ منجی بولی۔ دیکھو ایسے کیسے کچھ نہیں، تم پارٹی پر آؤ گی تو مطلب ہاں آؤ گی، چلو شاباش، اب مجھے بتاؤ ہم کیا پہنیں گے پارٹی پر؟ جیجن نے بھی ڈبے سے چاکلیٹ کا پیس اٹھا کر منہ میں ڈالتے کہا۔ میں کروں گی سب کی ڈریسنگ سلیکٹ،
یونا نے ہاتھ کھڑے کرتے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی چلے گی، اب بتاؤ پہنیں گے کیا؟ دو ہیون بولا۔ لیکن یار منجی میری مدد کرے گی، کیونکہ مجھ سے بہتر یہ فیشن جانتی ہے، آخر کو اس کا کریز ہے فیشن ڈیزائنر بننا، اس نے کہا تو سب نے منجی کی جانب دیکھا۔ ہاں میں مدد کر دوں گی، وہ مسکرا کر بولی، اور پھر یونا دی گریٹ اور منجی نے مل کر سب کے لیے ڈریسنگ کوڈ سوچا۔ میں اپنی بٹنا کو بھی لاؤں گا، دو ہیون بولا۔ ابے جسے مرضی لے آنا، میں کب منع کر رہا ہوں، جیجو نے اس کی گردن دبوچ کر کہا، جبکہ دو ہیون بیچارے کا سانس بند ہونے پر آیا۔ اوپا میں 2 دن اپنے گھر رہوں گی، پھر اس کے بعد جب گھر آؤں گی تو رامیون کھائیں گے۔ وہ سب واپس جانے والے تھے، یونا نے ریونو کو آہستہ آواز میں کہا، لیکن بری قسمت کے پاس کھڑا دو ہیون بھی سن چکا تھا۔ اوہ رامیون، ہم وہ دونوں کو شرارتی نظروں سے دیکھتا انہیں چھیڑنے لگا۔ کیا ہوا؟ منجی اور جیجن بھی ان کے پاس آئے۔ جیجن کے ہاتھ میں قیمتی سے بھرا ڈبہ تھا، جو کہ منجی کی جانب سے اس کے لیے کرسمس گفٹ تھا۔ رامیون کھانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ دونوں، دو ہیون نے ریونو کو کندھا مارتے انہیں بتایا تو جیجن بھی مسکرا پڑا۔ ہاں تو رامیون کھانے میں برائی کیسی ہے؟ منجی نے نہ سمجھی سے کہا۔ تمہیں نہیں پتا کیا؟ دو ہیون نے حیرانگی سے پوچھا، جبکہ جیجن نے چہرہ جھکا کر مسکراہٹ چھپائی۔ کیا نہیں پتا؟ منجی ابھی بھی حیران تھی۔ ارے میری دوست پیاری لڑکی، میری بات دھیان سے سنو، اگر تمہیں کوئی پوچھے کہ میرے گھر پر رامیون کھاؤ گی تو مطلب وہ تمہیں رومانٹک نائٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اب یہ کوڈ بھولنا نہیں، اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جب بھی کے بارے میں سوچو تو اسے رامیون کھانے بلا لینا۔ دو ہیون نے اس کے کندھے کے گرد بازو ڈال کر اسے سمجھایا، جبکہ منجی کا منہ کھل گیا اس کی بات پر۔ اس نے چور نظروں سے جیجن کی جانب دیکھا، جو مسکراہٹ روک کے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور جب منجی نے اسے دیکھا تو اس نے آنکھ ونک کی۔ اس کی آنکھ مارنے پر وہ سپٹا گئی۔ تم لوگ بھی نا کیسی باتیں کرتے ہو، فضول چونچلے ہیں، میں نہیں مانتی یہ، وہ گھبراہٹ بھری آواز میں بولی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ یونا نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، چلو تم لوگوں کو دیر ہو رہی ہے، گھر جاؤ اپنے، میں بھی کام پر جا رہی ہوں۔ منجی ان سے نظریں چراتی ان کو بول کر ان سے پہلے ہی گھر سے نکل گئی۔ ارے رکو یار، یہ تمہارا گھر ہے، اسے لاک کون لگائے گا؟ ریونو نے اسے آواز دی۔ ہاں تو جلدی نکلو باہر، میں لگا دیتی ہوں، وہ بنا پلٹے بولی، جبکہ اس کا گھبرانا اور جھجک دیکھ جیجن نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہا روک رکھا تھا۔ کہاں تھے تم ساری رات؟ وہ گھر آیا تو سامنے ہی لاؤنج میں دادا جان صوفے پر بیٹھے نظر آئے، جنہوں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ سب دوست ایک دوست کے گھر رکے تھے، وہ ان کے پاس بیٹھتا بولا، اور ساتھ رکھے ٹیبل سے سیب کی بھری باسکٹ سے ایک سیب اٹھا کر اس کی بائٹ لی۔ دوستوں؟ تم نے کب سے دوست بنا لیے؟ تمہارا تو ایک ہی دوست تھا، جیجن۔ دادا جان حیران ہوئے۔ جی بن گئے، اور دوست ہم دونوں کے، اور بہت اچھے دوست بنے ہیں۔ خیر یہ بتائیں بٹنا کہاں ہے، وہ اور آپ آج آفس نہیں گئے کیا؟ دو ہیون نے ان سے پوچھا تو وہ مسکرا پڑے۔ یار میرا دل ہی نہیں کرتا کہیں جانے کو، کیونکہ کل سے بٹنا کے ساتھ بہت دل لگا ہے۔ ابھی وہ اپنی دکان پر گئی ہے، اپنے مالک سے حساب کتاب کرے گی، کیونکہ کل سے وہ میرے ساتھ آفس جا رہی ہے میری سیکرٹری بن کر۔ دادا جان کی بات سن کر اس کا سیب کا ٹکڑا چباتا منہ رکا۔ کیا سیکرٹری؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں یار، اب جب وہ اس گھر میں آ گئی ہے تو پھر سے کیا ضرورت چھوٹا موٹا کام کرنے کی؟ میں نے تو کہا تھا کہ گھر رہو، کھاؤ پیو، مزے کرو، پیسوں کی فکر نہیں کرو، جیسے میں دو ہیون کو دیتا ہوں تمہیں بھی دوں گا، کیونکہ تم بھی اب میری پوتی ہو۔ لیکن اس نے کہا نہیں، اسے اچھا نہیں لگے گا۔ بہت سمجھانے کے بعد پھر ہم دونوں نے سیکرٹری والے آپشن کو چوز کیا، کیونکہ میری سیکرٹری جاب چھوڑ چکی ہے اور مجھے سیکرٹری کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی کام تو میرا اسسٹنٹ کرتا ہے، تو وہ بس ویسے ہی
ہوگی تاکہ وہ بھی جاب کرتی رہے اور میرا دل بھی لگا رہے۔ دادا جان مسکراتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ وہ حیران تھا کہ آخر ان دونوں کی ایک ہی دن میں اتنی کیسے بن گئی۔ بڑی دوستیاں کر لیا آپ نے تو۔ پھر ایک کام کریں، اسے سمجھا کر میرے کمرے میں شفٹ کریں کہ جب وہ یہاں آ گئی ہے تو پھر میرے روم میں کیوں نہیں آتی۔ میں بتا رہا ہوں اگر وہ نہ آئی تو اٹھا کر لے جاؤں گا، پھر اس کی حمایت مت کریے گا۔ وہ کھڑا ہوتا بولا اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ پیچھے دادا جان کندھے اچکا کر رہ گئے تھے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ نمبر 19۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو وہ سرپرائز اچھا لگے گا۔ سبھی ہم اپنی ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔